صوفیوں کا جو طریقہ رہا ہے کہ وہ سب کو دعوت دیتے اور کبھی کسی مذہب میں بھید بھاؤ نہیں ہوتا ہے۔ یہاں ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں اور آتے بھی رہیں گے، کیونکہ صوفیوں کا یہ طریقہ رہا ہے۔ یہ روایت میرے والد محترم کے زمانے سے حضرت ڈاکٹر سید شاہ خسرو سنی صاحب قبلہ آپ بہت زمانے سے اس افطار کا اہتمام کرتے تھے، لیکن وہ ایک شادی خانے میں ہوا کرتے تھے۔ تو بہت دن سے میرے ذہن میں بھی یہ چلی تھی کہ یہاں پر کیوں نہ درگاہ کے سامنے ہی ہو، کیونکہ درگاہ شریف میں حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہلی رمضان سے جو اہتمام ہوتا ہے افطار کا اور کھانے کا، وہ لگاتار چلتے رہتا ہے، لنگر کا جو لگتا ہے، تو لوگ ویسے کھاتے ہی ہیں یہاں پر۔ تو اس بار چونکہ دعوت باہر کہیں کرنے کی جگہ اس کی 11 سیڑھی پر ہی کرنے کا ہے۔ تاریخی درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو زراعت رحمۃ اللہ علیہ میں ایک تاریخی دعوت افطار دیکھنے کو آیا۔ جی ہاں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس دعوت افطار میں شامل رہے۔ یہ دعوت دی گئی تھی سجادہ نشین درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو زراعت رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹر حافظ سید محمد علی الحسینی صاحب قبلہ کے ہاتھوں آرگنائز کی گئی تھی۔ یہ دعوت افطار کا مقصد یہی ہے کہ صوفیوں کا میسج کیا ہے کہ ہر مذہب کو لے کر چلنا ہے، اور یہی ہمارے ہندوستان کی پہچان ہے، جہاں پر آپ کو ہر دھرم کے لوگ دیکھنے کو ملے۔ اس میں خاص بات آپ کو بتا دیں کہ شنبسویشور ٹیمپل کے 9th پیڈاتوپتی اپا جی یہاں پر موجود رہے۔ درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو زراعت رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت بھی انہوں نے کی۔ چاہے وہ چرچ کے فادر ہو یا پھر گرودوارے سے ہمارے سکھ بھائی، ہر کسی نے اس دعوت افطار کو اپنا کر اس میں ایک اچھا میسج دیا ہے۔ اس موقع پہ آپ کو بتا دیں کہ گلبرگہ انچارج منسٹر شری پرینک کھرگے جی یہاں پر موجود رہے، اور ساتھ ہی ساتھ منسٹر فار حج اینڈ میونسپل ایڈمنسٹریشن جناب رحیم خان صاحب، اور تلنگانہ کے مائنرٹی ویلفیئر منسٹر محمد اظہر الدین یہاں پر موجود رہے۔ ساتھ ہی ساتھ MLA عالم پربھو پاٹل، فراز الاسلام، ساتھ کئی سارے پولیٹیکل نان پولیٹیکل لوگ، اور سب سے بڑھ کر عام جنتا اس میں موجود رہی، اور سبھی لوگوں نے اس دعوت افطار کے ساتھ ساتھ طعام کا جو انتظام کیا گیا تھا اس میں شریک ہوئے۔ جناب ڈاکٹر سید مصطفیٰ الحسینی صاحب قبلہ، سید مرتضیٰ الحسینی صاحب، سید عاقب الحسینی صاحب اور کئی سارے ذمہ دار اس افطار کو آرگنائز کرنے میں شامل رہے۔ آئی دیکھتے ہیں اس ایونٹ کے شارٹ ہائلائٹس۔
سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا عوام گلبرگہ کی عوام، نہ صرف گلبرگہ کی عوام بلکہ اطراف و اکناف کے ڈسٹرکٹس جیسے ہبلی ہو، بیجاپور ہو، بدر ہو، رائچور ہو، بہت جگہوں سے لوگوں نے، ہاسپٹ ہو، بہت لوگوں نے شرکت کی، اور میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس دعوت میں آپ لوگوں نے تشریف لا کر جو ہے میری عزت افزائی کی۔ یہ روایت میرے والد محترم کے زمانے سے حضرت ڈاکٹر سید شاہ خسرو سینی صاحب قبلہ، آپ بہت زمانے سے اس افطار کا اہتمام کرتے تھے، لیکن وہ ایک شادی خانے میں ہوا کرتے تھے، تو بہت دن سے میرے ذہن میں بھی یہ چلی تھی کہ یہاں پر کیوں نہ درگاہ کے سامنے ہی ہو، کیونکہ درگاہ شریف میں حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہلی رمضان سے جو اہتمام ہوتا ہے افطار کا اور کھانے کا، وہ لگاتار چلتے رہتا ہے، لنگر کا بھی لگتا ہے، تو لوگ ویسے کھاتے ہی ہیں یہاں پر۔ تو اس بار چونکہ دعوت باہر کہیں کرنے کی جگہ اس کو 11 سیڑھی پر ہی کرنے کا ہم لوگوں نے طے کیا ہے، تو اس وجہ سے یہاں دعوت ہوئی، اور میں ساتھ ساتھ دل کی گہرائیوں سے ہمارے ابا جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ شامل حال رہے، اور ہمارے جو فادر ہیں یہاں کے، انہوں بھی تشریف لائے ہیں، اور دیگر مذاہب کے لوگ سب تشریف لا کر بڑی عزت افزائی کی۔ خاص طور سے میں ہمارے ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر پریم کھرگے جی اور سلیم احمد صاحب، محمد اظہر الدین صاحب، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دور دور سے اس افطار کے لیے تشریف لائے ہیں، اور ہم سب یہ ماحول جو درگاہ شریف کا ہوتا ہے، صوفیوں کا جو طریقہ رہا ہے کہ وہ سب کو دعوت دیتے اور کبھی کسی مذہب میں بھید بھاؤ نہیں ہوتا، یہاں ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں اور آتے بھی رہیں گے، کیونکہ صوفیوں کا یہ طریقہ رہا ہے۔ کھانا کھلانا ایک سب سے اہم ترین عمل مانا جاتا ہے اسلام میں، اور اسی لیے درگاہ شریف میں ہمیشہ لنگر لگا رہتا ہے سال بھر، تو اسی اہتمام میں اس دعوت کی شروعات 11 سیڑھی پر ہوئی ہے سال سے۔ انشاءاللہ اگر کسی کو تکلیف ہوگی تھوڑی بہت تو میں معذرت خواہ ہوں، آگے چل کر ہم اس سے بہتر انتظام ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے جو سجاد نشین ڈاکٹر صاحب نے آج یہ دعوت رکھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خواجہ بندے نواز کے سارے جو ابھیمانی ہیں ادھر آئے ہیں، اور ایک جماعت کے نہیں ہیں۔ یہاں شرب سپا صاحب آئے ہیں، یہاں پہ ہمارے بشپ آئے ہیں، یہاں پہ ہر دھرم کے لوگ آئے ہیں، کون سا بھی دھرم ہے ادھر آئے ہیں۔ تو یہ تہذیب جو ہمارے یہاں ہے، یہ جو ہمارے ملک میں جو تناؤ کا ماحول ہے، ادھر آ کے دیکھنا سب لوگ کہ آپس میں انسانیت کیسے ہے ہمارے یہاں پہ۔ ہمارے کلبرگی ایک مثال ہے پورے ہندوستان کے لیے کہ بھائی چارہ کیا ہوتا ہے، ایک مثال ہے کہ ہمارا جو سمویدھان ہے اس میں جو ایکوالٹی ہے وہ ادھر بہت اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں لوگ۔ آج اللہ سے جو بھی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام تکلیفیں تمام ان کے دعائیں قبول کرنا بول کے ہم بھی اللہ سے دعا کریں گے۔ آج ہمارے مصطفیٰ بابا صاحب کو اور عاقب بابا صاحب کو، علی بابا صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ آج جو روزداروں کو یہاں پہ تمام گلبرگہ کے گنگا جمنا تہذیب جو ہمارے بیچ جو قائم ہے، میں سوچتا ہوں قیامت تک یہ گنگا جمنا تہذیب بھائی چارہ زندہ رہندے بول کے ہم بھی اللہ سے دعا کریں گے بول کے میں بولنا چاہتا ہوں۔ علی بابا صاحب نے آج افطار کے لیے بلائے تھے، ہمارے نوا پیٹادھیپتی دوڈا پاپا جی آئے ہیں، دونوں مل کے سب لوگوں کو افطار کا جو پرساد افطار کا پرساد میں لیے، اور جو دنیا کو بتانا چاہتے جو نیچرل انٹیگریشن ہے گلبرگہ میں ہے بول کے ہم بولنے کو چاہتے ہیں۔ People belong to different religion, so it is a joy and happiness to participate in this iftar party, and iftar is manifesting our brotherhood, our love, our understanding, that we exchange peace, joy to everyone.
मिल के रहेंगे, यूनिटी रहेगी, आपस में भाईचारा बढ़ेगा, देश प्रेमी की भावना बढ़ेगी, तो ही देश तरक्की करेगा। आपस में एक दूसरे के मजहब की कमियां निकालकर या एक दूसरे को अलग करने की कोशिश करने से देश आगे नहीं बढ़ता है। आपस में मिल के चलना है सबको, हिंदूज मुस्लिम को लेके चलना है, मुस्लिम हिंदूज को लेके चलना है, सब लोग मिल के एक अच्छे स्वतंत्र भारत को हम जो है आगे लेके जाएंगे। इसकी उम्मीद करते हुए मैं सबको यही बोलूंगा कि शेयर करिए, आपस में प्रेम बढ़ाइए, भाईचारा बढ़ाइए, एक दूसरे के काम आइए। थैंक यू। ख्वाजा बंदा नवाज की सरजमी पर देखने को मिला है कि सभी ने मिलजुल कर इफ्तारी पार्टी में शरीक होकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर यही हम शपथ लें आज के दिन कि इस हिंदुस्तान का जो आवाम में जो फिजा खराब हो रही है, जो नफरत की आंधियां चल रही हैं, उनको मिटाया जाए और आपस में मोहब्बत के साथ, खलूस के साथ एक दूसरे के मजहब को इज्जत देते हुए हम अपनी जिंदगी जिए। मेरा यही पैगाम रहा कि आज का जो इफ्तार दिया गया है, अली भाई को मैं मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा इफ्तार किया और हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गीसो दराज के बिल्कुल चौखट के नीचे एक्चुअली स्टेप्स के सामने हम इफ्तार खा रहे थे उनके। मैं यही दुआ करूँगा कि उनके तफैल में अल्लाह ताला हम सबको अच्छा नेक तौफीक अता फरमाए और हमें मिलजुल के काम करने की तौफीक अता फरमाए। और यही है कि जितने भी हम लोग रोजे रह रहे हैं इस माह के महीने में, वो अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए क्योंकि वो मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रोजे तो हम तो रहते हैं बट लेकिन हमको पता नहीं होता कि हमारे कबूल होते हैं या नहीं होते, बट हम ये खाली अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि सरकार के नारायण के सफ़े में पंजे तेरे पाए हिमायत तारा के सफ़े हम यही दुआ करते हैं, अल्लाह से यही मांगते हैं कि हमारे रोजे नमाज जो भी इबादत करें हम लोग जितने भी मुसलमान हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जस्ट नॉट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सबको नेक तौफीक तमाम उनके रोजे कबूल फरमाए। और मुझे बहुत खुशी हो रही क्योंकि मैं कभी आया नहीं था यहाँ पे, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मैं। बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजन किया है ख्वाजा बंदा नवाज दरगाह में। अली हुसैन साहब आज इफ्तार एक सेक्युलर आउटलुक पे एक इफ्तार पार्टी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, उसमें सब मजहब के लोग आए हैं। यही इस्लाम चाहता है, सब मिलकर जुल के रहे, अमन शांति भाईचारे से रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशियाँ दोबाला हो गई और इस वक्त जो मौजूदा सज्जादा नशीन ख्वाजा बंदा नवाज गीसो दराज रहमतुल्लाह अलैह के मसनद पे फायज हैं, उनको तमाम सलाहियतों से अल्लाह ताला नवाजा हुआ है और बंदा नवाज की खुसूसी नज़र है। वो पूरे खुमखाना चिश्त के क्या कहना चाहिए वारिस हैं, पूरी मसनद ख्वाजगी के वारिस हैं। न सिर्फ ख्वाजा बंदा नवाज बल्कि जितने ख्वाजगान हैं तमाम ख्वाजगान की मसनद के वारिस अली हुसैनी साहब हैं। और उनकी दावत पर आप देखें गुलबर्गा के अंदर कन्नड़ में कहा जाता है कि गुलबर्गा तो यड़ कन्नड़ो वन ख्वाजा बंदा नवाज दरगाह वन अप्पा मंदिर। आज वो दोनों भी यहाँ बैठे हुए थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आकर इस बात का सबूत दिए कि बंदा नवाज के नाम पर हम आज भी जुड़ सकते हैं कि यहाँ पे सारा हिंदुस्तान यहाँ पे दिखता है और वो हमारे जो ख्वाजा बंदे नवाज हैं उनकी नवाजिश है। शान रमज़ान